اردو زبان کی 5ویں کتاب میں میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 65 کا تیسرا پارٹ پڑھا چکا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 65 کا چوتھا پارٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین اور اس کی قسمیں. تم پڑھ چکے ہو کہ پتھر پرانے ہوتے اور گھس گھسا کر مٹی بن جاتے ہیں. اتنا اور یاد رکھو کہ یہ مٹی یا تو اسی مقام پر رہتی ہے جہاں وہ بنی ہے، یا پانی اس کو اونچے مقامات سے نشیب میں بہا لاتا ہے اور وہاں تہ بتہ جمع ہوتی رہتی ہے. سب سے اوپر والی تہ جس قدر بونے کے لیے ہل سے توڑ کر ہوا اور دھوپ میں لائی جاتی ہے، اس کو بالائی مٹی یا صرف مٹی کہتے ہیں. باقی جمی ہوئی مٹی جو ہل کے نیچے رہتی ہے اس کو زیریں مٹی یا نیچے کی مٹی بولتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ مٹی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اچھی مٹیاں جو زوردار کہلاتی ہیں ان میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، مگر تم کو صرف ان چیزوں کا نام بتاتے ہیں جو بہت ضروری ہے. بالو جو دریاؤں کے کنارے زیادہ ہوتی ہے. چکنی جس سے مکان پوتے ہیں. چونا جس سے پختہ مکان بنائے جاتے ہیں. کھار جو راکھ میں زیادہ ہوتا ہے. شورہ جو لونا مٹی میں بہت ہوتا ہے. لوہا جو زنگ یا مورچے کی صورت میں ہوتا ہے. اگیا وہ چیز ہے جو دیا سلائی میں چمکا کرتی ہے. یہ ہڈیوں میں زیادہ ملتی ہے. الغرض یہ ساتوں چیزیں پودے کی غذا کے لیے ضروری جزو ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی کسی زمین میں نہ ہو تو اس پر پودا یا تو پیدا ہی نہ ہوگا، اور جو پیدا ہو بھی گیا تو پھول پھل نہ لائے گا. مٹیوں میں سیاہ رنگ کی ایک چیز اور ہوتی ہے جو نباتات، حیوانات اور ان کے فضولوں کے سڑنے سے بنتی ہے. اس میں پودوں ابھی نیچے نوٹ ہے، چلیے پہلے سے نوٹ کو پڑھ لیں گے پھر اس کے آگے کی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نوٹ. ہمارے ملک کے لیے وہی زمینیں اچھی ہیں جن کی مٹیاں نہ تو بہت چمڑی اور سخت ہو کہ ان کے کمانے اور تیار کرنے کے لیے محنت اور صرف زیادہ چاہیے، نہ ایسی بھربھری ہو کہ ان میں پانی اور کھاد نہ ٹھہرے اور بار بار دینے کی ضرورت ہو، بلکہ وہ ایسی ہو کہ زیادہ پانی
جذب کرے اور زیادہ دنوں تک اس کو روکے رہے۔ یہ وصف انہی مٹیوں میں ہوتا ہے جن میں کھاد خوب ہو اور جن کی بالائی اور زیریں دونوں مٹیاں اچھی ہو۔ کی خوراک کی سب چیزیں ہوتی ہے۔ پودے کی غذا کھاد درحقیقت یہی چیز ہے۔ یہ سب چیزیں علیحدہ علیحدہ اپنی اصلی حالت میں زراعت کے لیے محض بیکار ہے، مگر جب آٹھوں آپس میں اچھی طرح مل جاتی ہے تو وہ مٹی بنتی ہے جس کو کھتار یا مزروعہ مٹی کہتے ہیں، کیونکہ اس مٹی میں جملہ اقسام نباتات کے پرورش کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ جن مٹیوں کے اندر ان 8 میں سے ایک چیز بھی بہت کم یا بہت زیادہ ہو تو اسے اوسر کہتے ہیں۔ آپ یہ سبق نمبر 65 کا چوتھا پارٹ پڑھ لیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر یہ 65 کا جو ہے آپ کو 5واں پارٹ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔